یہ اہل بیت کا ایک معجزہ ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آنا شروع ہو گئے، جو کہ حیرت انگیز ہے، حیران کن ہے۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ جان کر آپ کو بے حد خوشی ہوگی کہ اس وقت تعلیمات اہل بیت کے پیغام کی، مکتب اہل بیت کی ترویج بہت تیزی سے ہو رہی ہے، اور 1 2 100 1000 نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں افراد مسلمان محبت اہل بیت کی طرف کھنچے چلے آ رہے ہیں، اور کوئی چیز اس صورتحال کو روک نہیں پا رہی۔ سازشیں جو کہ تکفیری عناصر کی تھیں، جو کہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کے دلوں میں بغض اہل بیت پایا جاتا تھا، ان کی ساری سازشیں ناکام ہو چکی ہیں، اور لوگ محبت اہل بیت کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اور عرب دنیا میں اس کا بہت بڑا اثر ہوا، اور اس کی بہت بڑی مثال ایجپٹ ہے، مصر ہے، کہ جہاں پر پہلے بھی جامعہ الازہر کے جو سربراہ ہیں، عالم اسلام کا بہت بڑا تعلیمی علمی مرکز ہے جامعہ الازہر، اس کے سربراہ حسین عبد البری، پہلے بھی انہوں نے وحدت امت کے حوالے سے بہت بڑا کردار ادا کیا، اور کچھ ہی مہینے پہلے موجودہ حالات کے پیش نظر انہوں نے شیعہ سنی وحدت پر بہت زیادہ زور دیا، اور کہا شیعہ ہمارے بھائی ہیں اور انہیں سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بہترین مسلمان ہیں۔ ان کا یہ بیان موجود ہے کچھ مہینے پہلے کا، اس وقت ان کی مخالفت کی گئی، لیکن انہوں نے اس مخالفت کی بالکل پرواہ نہیں کی، اور اس برس عید کے موقع پر تو انہوں نے کمال ہی کر دیا، اور ان کا ایک بیان جو کہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا، اور اس اجتماع میں مصر کی بڑی شخصیات اور صدر مملکت بھی شامل تھے، اور اپنے اس خطاب میں شیخ حسین عبد البری نے کمال انداز میں اہل بیت کا تذکرہ کیا، اور دعا مانگی کہ اے اللہ ہمیں مولا علی علیہ السلام جیسی شجاعت نصیب فرما، اور ہمیں اس طرح بہادر ہونا چاہیے کہ جس طرح مولا علی تھے، ان کی تعلیمات پر چلنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے جنگ خیبر کا حوالہ دیا کہ خیبر کے میدان میں رسول اللہ نے علم مولا علی کو دیا تھا، اور پھر جو انہوں نے دعا کروائی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے، وہ دیکھ کر بھی ساری دنیا حیران ہے۔ اللهم یا رب بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر الكامن فيها۔ اتنی بڑی تبدیلی ان کے اس بیان کے بعد وہاں پر کچھ ایسے عناصر، ظاہر ہے دنیا بھر میں یہ روش پائی جاتی کہ جو اہل بیت کا ذکر زیادہ کرتا ہے اسے شیعہ کہہ دیا جاتا ہے، تو ان کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی، اور کچھ تنظیموں نے کہا جی کہ شیعہ نظریات کی طرف نہ جائیں، عام لوگوں میں یہ بات پھیلانے کی کوشش کی وہاں پر کچھ جماعتوں کی جانب سے، لیکن اس سب کے باوجود نتیجہ یہ ہوا جو کہ انتہائی حیران کن ہے، اور مصر کا میڈیا اس بارے میں بات کر رہا ہے، وہ سب لوگ حیران ہیں کہ مصر میں جو مقامات اہل بیت سے منسوب ہیں، جیسے کہ ایک مقام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، کیونکہ ایک روایت کے مطابق شہزادی کا مدفن مصر میں ہے، تو مقام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میں، اور مقام راس الحسین کہ جہاں پر کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس دفن ہے، ان مقامات پر گزشتہ 2-3 دنوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آنا شروع ہو گئے، جو کہ حیرت انگیز ہے، حیران کن ہے کہ اچانک سے اس قدر محبت اہل بیت۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال کا سبب، یہ جو دنیا پیغام اہل بیت کی طرف آ رہی ہے، جو محب اہل بیت لوگ ہو رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب موجودہ عالمی حالات ہیں، اور اس عالمی حالات میں علی والوں کا جو کردار ہے، جو کہ نمائندگی کی ہے، اسلام کی ترجمانی کی ہے حسینیوں نے، محبان اہل بیت نے، شیعہ نے، حیدر کرار نے، اس نے دنیا کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے بلا تفریق مسلک کہ یہ کن کے ماننے والے ہیں، یہ کون لوگ ہیں۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مولا علی کے چاہنے والے ہیں، جب امام حسین کے ماننے والے ہیں، پتہ چلتا ہے، تو لوگ ان کے ذکر کی طرف، ان مقامات کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم نے تو سوچا ہی کچھ اور تھا، اور جب وقت پڑا ہے تو انہی کے ماننے والوں نے تو دین کی صحیح معنوں میں ترجمانی کی ہے، اور مقام راس الحسین پر بھی جو اس قدر ہجوم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ چلا ہے سب کو کہ یہ وہ سر ہے جو سر باطل کے آگے نہ جھکا، اور آج اس کے ماننے والے بھی باطل کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہیں، عالمی طاقتوں سے ٹکرائے ہوئے ہیں۔ تو یہ اہل بیت کا ایک معجزہ ہے، اور یہ پروردگار طرح طرح سے زمانے کو اس گھرانے کی عظمت اور عزت دکھاتا ہے۔ موجودہ حالات اس طرح کے بن گئے
کہ ساری دنیا اہل بیت کی طرف دوڑنے لگی. اور کیا خوب بات کسی نے کہی کہ سینکڑوں سالوں کی علمی کاوشیں محنتیں ایک طرف اور 3 ہفتوں میں علی والوں کا عمل ایک طرف. یقیناً جو عمل ہوتا ہے وہ باتوں سے اور روایات سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے, زیادہ اس کا وزن ہوتا ہے. اور یہی بات یہاں دیکھنے کو ملی کہ سالوں کی علمی کاوشیں ایک طرف رہ گئیں اور 3 ہفتوں میں جو عملی نمونہ دیکھنے کو ملا اس نے اس قدر تبدیلی برپا کر دی ساری دنیا میں کہ آج لوگ حیران ہیں. ساری دنیا میں اس وقت حسین حسین اور علی علی کی صدائیں گونج اٹھی ہیں اور تمام حسینیوں کے لیے یہ بات باعث فخر ہے. مومنین اکرام, آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.